تو اب ہم کل آپ لوگوں کا مڈ کوئز ہے، تو آج کی تھوڑی سی آپ کو اورینٹیشن دیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ کل انشاءاللہ 17 اکتوبر کو آپ کا کوئز ہے، اور بہت اچھا آپ دیں گے، آپ کی اچھی تیاری ہے، بڑی اچھی آپ لوگوں نے ریویژن میں پارٹیسپیشن کی ہے الحمدللہ۔ اب یہ آپ کا امتحان ہے، تو یہ اوپن بک ہوم ورک نہیں ہے، یہ بات پتہ ہے نا سب کو؟ تو کوئی کتاب بھی نہیں ہم نے کھولنی، کوئی سلائیڈز، کوئی چیزیں ہم نے کچھ نہیں کھولی، نہ کسی سے ہم نے فون پہ پوچھنا ہے، کیونکہ میں تو نہیں آپ کو دیکھ رہی، لیکن ہمیں پتہ ہے نا اللہ ہم سب کو دیکھ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹوٹل 60 مارکس ہوں گے اور آپ کے پاس مارکس 30 ہوں گے، ٹھیک ہے؟ 7 بجے کل انشاءاللہ شیئر کر دیا جائے گا اس کا لنک، جیسے گوگل ہوم ورک کا لنک آتا ہے اسی طرح سے بیٹا آئے گا، ٹھیک ہے؟ تو ٹائم اس کا جرنلی 90 منٹس ہے، لیکن آپ کو میں 100 منٹس دوں گی، 100 منٹس کے بعد لنک بند ہو جائے گا، وچ مینس 8:40 تک آپ ضرور اس کو کر دیں۔ ویسے یہ اس سے آدھے ٹائم میں ہو جاتا ہے، 1 گھنٹے میں آرام سے ہو جاتا ہے، لیکن آپ کو زیادہ ٹائم دیں گے تاکہ آپ تسلی سے کر سکیں، ٹھیک ہے؟ اب کچھ اور ضروری باتیں بھی دھیان رکھیں، اپنے ڈیوائسز چارج کر کے رکھنی، ٹھیک ہے؟ کیونکہ پتہ نہیں ہوتا لائٹ کا کوئی مسئلہ نہ ہو، کچھ نہ ہو، تو آپ کا چارج ہونا چاہیے۔ سیکنڈلی، بعض دفعہ انٹرپشن ہو جاتی ہے آپ کے انٹرنیٹ کی، تو اس صورت میں آپ اپنا موبائل ڈیٹا آن کر کے پھر اپنا پیپر کر سکتے ہیں کوئز، تو اس کے لیے آپ کے پاس کچھ بیلنس ہونا چاہیے۔ کوئز جو ہے وہ بالکل گوگل ہوم ورک کی طرح ہے، لیکن ظاہر ہے اس میں سوال زیادہ ہوں گے، ٹھیک ہے؟ تو اس کو کھولنے سے پہلے اس کو ریفریش کر لیں تو زیادہ اچھا ہے، وہ اس وجہ سے کہ بعض دفعہ جب ہم آپشن سلیکٹ کریں، اب آپ نے کہا یہ کوسچن 2 ہے تو اس کی سی آپشن آپ کو ٹھیک رہی، اب سی کو آپ کر رہے ہیں اور وہ سلیکٹ ہی نہیں ہو رہی، کئی دفعہ ایسے ہو جاتے ہیں، تو اگر آپ ریفریش کریں تو یہ پرابلم نہیں ہوتا، اس کے لیے سیفٹی کے لیے۔ اور بہتر ہے کہ شروع میں اپنا پورا نام نہیں لکھنا، نیم کی آتی ہے جگہ سٹارٹ میں نا، اس کو چھوڑ دیں، اور بعد میں جو ہے نام آپ لکھیں گے۔ اور کیسے آپ نے کرنا ہے، میں اس طرح اس رخ لینڈسکیپ میں ہونا چاہیے آپ کا موبائل، ایسے نہیں، ایسے۔ جب ٹیبلز ہوتے ہیں اس میں بھی زیادہ آپشنز ہوتی ہیں، اور بعض دفعہ دوسری میں بھی آپشنز زیادہ ہیں، آپ کو اس میں یوزلی 4 آپشن نظر آ جاتی ہیں، جو 2-3 ایکسٹرا ہوتی ہیں وہ نظر نہیں آتی، تو پھر آپ کو تو سمجھ ہی نہیں آتی کہ آپشن صحیح تو نظر ہی نہیں آ رہی، تو یہ بڑی ضروری بات ہے۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ انمیوٹ کر کے بتائیے۔ تو کیسے آپ نے رکھنا ہے، لینڈسکیپ میں اپنا موبائل رکھ کے آپ نے کرنا، ٹھیک ہے جی؟ اس میں پھر آپ کی کوئی بھی آپشن انشاءاللہ مس نہیں ہوگی۔ دوسری بات، یہ بعض دفعہ ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ یہ پیج ڈلی ہوئی ہے یا ڈبل پیج تھا نا، ڈبل پیج آپ کو پتہ ہے گوگل آپ ہوم ورک کرتے تھے وہ اس طرح کر کے ڈبل کر کے اکٹھا، علیحدہ علیحدہ 2 پیجیں نہیں ڈلی ہوتی، تو وہ تنوین اس طرح سے ڈلی ہوتی، وہ آپ کو پتہ چلے گا زبر ہے، کیا ہے، تشدید تو نہیں ہے ساتھ، تو اس کو زوم ان آؤٹ کرتے ہیں تو آپ کو کلیئرلی پتہ چل جاتا ہے کہ اس کے اوپر کیا حرکت ہے، ٹھیک ہے؟ اور آپ کیا لگے ہوئے ہیں، وہ ضرور آرام سے کر کے دیکھ لیں۔ اور دوسرا، جب آپ اس رخ میں کرتے ہیں نا، تو آپ کا یہ پیپر ہے، تو یہاں پہ بھی آپ کے پاس تھوڑی سی جگہ بچ جاتی، یہاں بھی جب آپ اوپر نیچے سکرول کرتے ہیں تو یو آر ناٹ ٹچنگ اینی آپشنس، کیونکہ آپ کی جو سلیکٹ کی تھی وہ غلط ہو گئی۔ جب ایسے کر رہے ہوتے ہیں اس میں کہیں نہ کہیں ہاتھ لگ جاتا ہے جب ہم اوپر نیچے کرتے ہیں، تو اس میں آپ کے پاس کافی، اور سائز بھی بڑا آتا ہے، تو آپ کو زیادہ کلیئرلی عراب وغیرہ اچھے پتہ چل جاتے ہیں، کیونکہ فعلتا اور فالتو ہے میں نہیں اگر سمجھ آئی تو مطلب تو غلط ہو جائے گا، فعلت ہے تو بھی آپ کو پتہ ہونا چاہیے۔ تو جب بھی شک ہو تو آرام سے اس کو زوم ان زوم آؤٹ کر کے بڑا کر کے دیکھ لیں، اس میں بہت ٹائم ہے، ٹائم بہت ہوتا ہے، آرام سے کیجئے گا، ٹھیک ہے؟ دیکھیں، کیونکہ اسی پہ اس کے معنی بالکل بدل جاتے ہیں۔ اور ایک اور بات، ابھی بعض دفعہ کوئی سوال جواب ٹائپ کے ہو تو نہیں سمجھ آ رہا، اشارے کر کے دیکھے، جیسے فالتا کا تو اس کے جواب ہمیں پتہ ہے فعلتو آئے گا، ہے نا؟ اس طرح سے آپ، وہ بھی آپ کے لیے ایک آسان سے، ماشاءاللہ آپ نے اچھی تیاری کی ہوئی ہے، بہت اچھی پارٹیسپیشن تھی۔ پھر جب آپ کمپلیٹ کر لیں، ٹھیک ہے، پھر آپ جو ہے نا اوپر واپس اس کو ریوائز کر لیں، سارا ایک دفعہ دیکھ لیں، کوئی چیز غلطی سے چھٹ تو نہیں گیا، بعض دفعہ غلط ہم نے اے کرنا تھا تو بی کر دیا، اس کو تسلی سے دیکھیں، پھر آپ اینڈ میں نام لکھیں، ٹھیک ہے؟
کیونکہ ہوتا کہ اگر پہلے سے نام لکھا ہوا بھی آپ نے ریوائز نہیں کیا اور ایک دم آپ نے بے دہانی میں سبمٹ دبا دیا تو پھر اس کا تو پھر تو وہ چلا گیا, آپ تو نے تو چیک ہی نہیں کر سکے, کوئی غلطی تو نہیں رہ گئی تھی, کوئی چھوٹ تو نہیں گیا تھا. تو بعد میں آرام سے نام لکھیں اس پہ, اور پھر جب آپ سبمٹ کریں گے تو پھر دوبارہ آپ اوپر آپ کو ویو سکور نظر آتا ہے, اس کو کلک کریں اور اپنا سکور دیکھ لیجئے. اسکرین شاٹ لے لیں تو بہت اچھی بات ہے, نہیں بھی تو کہیں نوٹ ضرور کر لیں اپنے مارکس. کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہو جاتا ہے, خدا نہ خواستہ کہ جی نیٹ بالکل نہیں آ رہا, یو پی ایس نہیں چل رہا, لائٹ چلی گیا, یا کوئی پرابلم ہوتا ہے, اللہ نہ کرے, یا کوئی کسی وجہ سے ایک دم سے کسی کو کوئی بھی مسئلہ ہو تو پلیز میرے نمبر پہ آپ رابطہ کر سکتے ہیں. سو واٹ ایور از پاسبل آئی کین ڈو فار یو. تو اس میں بھی پریشان ہو کے گھبرانا نہیں ہے کہ ہائے ہم کیا کریں. ایک دفعہ پیچھے ایک اسٹوڈنٹ کا نہیں میرا تو بڑا مسئلہ تھا تو میرے پاس ٹائم ہی نہیں بچا, میں نے اینڈ میں ویسے ہی جلدی چھوڑ ہی دی چیزیں. تو ایسے نہیں کرنا, اگر کسی کا کوئی جینوئن مسئلہ وہ ہم آپ کو ٹائم بھی زیادہ دے سکتے ہیں, ٹھیک ہے. تو لیکن آپ کو مجھے بتانا ہوگا, اور باقی میری دعائیں آپ سب کے ساتھ ہیں. انشاءاللہ تعالی آپ کا بہت اچھا ہوگا. مڈ کوئز تسلی سے کریں, میکسیمم مارکس لے, کیونکہ آپ کے جو اینڈ میں 100 مارکس ہیں اس میں 30 مارکس آپ کے مڈ کوئز کے لگیں گے, 15 آپ کے گوگل ہوم ورکس کے ہیں, 15 آپ کے ورک بک کے ہیں, اور 40% مارکس آپ کے پھر فائنل کوئز کے ہوں گے. اس طرح سے آپ کے 100 مارکس جو ہے نا اینڈ میں بنتے ہیں. تو ہر سٹیپ پہ انشاءاللہ ہم اچھا کریں گے تاکہ جو ہے اس میں ہم اچھے مارکس سکیور کر سکیں. اب اگر آپ نے اس کے متعلق کوئز کے متعلق کچھ پوچھنا ہے تو پلیز ہینڈ ریز کر کے آپ پوچھ سکتے ہیں. جی پوچھ لیجئے کسی کو کوئی کوئری ہو. پوچھ لیں, ہم جلدی سے بس آپ کو فارغ کرتے ہیں تاکہ پھر آپ فارغ ہوں اور کچھ پھر ریفریش ہو کے آپ اپنی تیاری جو ہے ریویژن کر لیں. کوئی سوال نہیں, سب سمجھ آ گیا؟ یہ تو بتا دیں کہ کوئی سوال نہیں ہے, ہاں نہ تو بولیں. جی سب سمجھ آ گیا, الحمدللہ. اور جو آپ نے سیمپل کوئز کیا ہے اس میں آپ کو سمجھ آ گئی کہ کس طرح کے سوال آئیں گے اور ان کو کیسے کرنا ہے؟ ہاں جی. جی اسما شاکر, جی سسٹر پوچھئے. جی اسما آپ کا ہاتھ کھڑا ہے, پوچھئے. انمیوٹ بھی ہیں آپ. سسٹر اسما شاکر آپ نے ہاتھ کھڑا کیا. میں یہ پوچھ رہی تھی کہ اسم جی جمع وہ آپ نے بتایا کہ یہ اسم ہے اور حروف جار کی ہاں, طور پہ یوز ہوتے ہیں, تو اس میں آپشن کیا لگائیں گے, اسم یا پھر حرف اسم جار؟ اسم آپ نے اسم لکھنا ہے اس کو, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور پھر دیکھیں جی یہ میری بات سنیں, آپ کو سوال وہ ایسے آتا ہے کہ کون سا مختلف ہے, جی ٹھیک ہے. پھر اس کے اوپر انسٹرکشنز دی ہوتی ہیں کہ آپ نے دی ہوئی ہدایات کے مطابق کرنا ہے. پہلے سب سے پہلے آپ نے اسم فعل حرف کے مطابق دیکھنا ہے کہ اس میں ہو سکتا ہے 3 اسم ہو اور 1 حرف ہو, تو اس کا مطلب ہے وہ آپ نے حرف علیحدہ کر لیا. 3 فعل ہیں اور 1 اسم ہے تو آپ نے اسم علیحدہ کر لیا. پہلے آپ نے اس کی بیسس پہ, اگر اس کی بیسس پہ آپ نہیں مختلف نکال سکے, ایک آڈ ون ہوگا نا, 3 ایک جیسے ہوں گے, 1 ڈفرنٹ ہوگا. اگر نہیں ہو سکا تو نیکسٹ آپ نے پھر کیا اس کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے, پھر واحد جمع کے حساب سے کرنا ہے, جی صحیح. ٹھیک ہے. پھر واحد جمع کے حساب سے دیکھیں, اس پہ آپ کو پتہ چل جائے گا, کوئی نکل آئے گا کہ یہ المسلم تھا, صالح تھا, اور مسلمین تھا, مسلماتون تھا, تو اس میں اس کا مطلب مسلمین جو ہے وہ آپ کا علیحدہ ہو گیا. اب دیکھیں اس کو پہلے اس لیے کرنا ہے کہ آپ نے مونس والے کو نہیں کرنا, اب آپ واحد جمع کے بیس پہ کر رہے ہیں, تو آپ جمع والا اس میں سے آؤٹ کریں گے, مختلف ہوگا. تیسرے نمبر پہ مونس مذکر کا آتا ہے, اگر اس پہ بھی علیحدہ نہ ہوا پھر آپ مونس مذکر پہ جاتے ہیں. یہ تینوں چیزیں وہاں انسٹرکشنز لکھی ہوں گی. ایک پلین کاغذ پینسل اپنے پاس رکھ لیجئے گا, اگر آپ کو بھول جاتا ہے اس میں نوٹ کر لیں. نمبر 1 کس پہ کرنا ہے بتائیے, کوئی انمیوٹ کر کے بتائے. سب سے پہلے کس کی بیسس پہ آپ مختلف دیکھیں گے, اسم فعل حرف کے بیسس. نمبر 2 واحد جمع کی بیسس پہ, پھر مؤنث مذکر اگر اس میں نہیں ملا تو. آپ نے ابھی کیا نا سیمپل کوئز, اس میں آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. اگر ہم اسم فعل حرف کے بعد مذکر مؤنث پہ چلے جائیں گے تو ہمارا جواب غلط بھی ہو سکتا ہے.
اس لیے ہم نے پہلے واحد جمع سے کرنا ہے. یہی جو میں نے آپ کو مثال دی ہے, تو اگر ہم مؤنث مذکر پہ پہلے چل جائیں تو ہم مسلمہ کو سلیکٹ کر لیں گے, لیکن اس کا جواب ایکچولی مسلمین ہے, کیونکہ ہم نے جمع کو پہلے دیکھنا ہے. تو بس یہ بات آپ یاد رکھیے گا تو انشاءاللہ آپ کی غلطی نہیں ہوگی. دوسرا بعض دفعہ ہوتا ہے عربی کا اوپر لکھا ہوا تو اس کی اردو بتائیے, تو اردو ترجمہ بتائیے, اس میں بھی آپشن ہے, مطلب سلیکٹ کرنا ہے ABCD. تو دھیان سے صیغہ دھیان سے دیکھیں, اگر وہ کوئی افعال میں سے ہے نا تو دھیان سے اس کا صیغہ دیکھیں کہ اس کے ساتھ کیا ہے, تا لگا ہے, تو لگا ہے, فالتا ہے, فالتو ہے, فعلت ہے, تو اس پہ تا کے اوپر سکون ہوگا. اگر تا کے اوپر سکون ہے تو وہ مؤنث کا صیغہ ہے, ٹھیک ہے. وہ اس طرح سے ان کا دھیان رکھنا ہے. اسی طرح سے اگر اسما لکھے ہوئے ہیں تو ان کی تو آپ کو سب کو پہچان ہے. واحد جمع کا بھی پتہ چلتا ہے. دیکھیں نا, اگر مذکر کی جب ہم جمع بناتے ہیں تو دو پیش میں تو ہم نے واو نون والی بنا لی. ایگریڈ؟ ہاں نہ بتائیے, ٹھیک کہہ رہی ہوں نا, اس کی سمجھ آتی ہے. لیکن اگر دو زبر یا دو زیر ہوں گے, مسلمن یا مسلمین ہے, تو دونوں کی جمع یا نون والے مسلمین ہی بننی ہے. یہ آپ کو یہ یاد رکھنا ہے. دونوں میں مسلمین, مسلم مین نہیں بنے گی کہ یہ دو زبر والا ہے تو ہم میم پہ زبر ڈالیں گے, نہیں, دونوں کی جمع مسلمین بنے گی, ٹھیک ہے. اور مذکر کی جمع میں کبھی بھی تنوین نہیں آتی جمع کے اوپر. یہ آگے سمجھ میں بات. اگر مؤنث کی جمع ہم بنا رہے ہوتے ہیں, ہم الف تا ساتھ ایڈ کرتے ہیں, اگر مسلماتن تھا تو مسلماتن بنا, یعنی آپ نے الف تا لگا دیا گول تا کو ہٹا کے, اور تنوین آپ نے اس کے اوپر تا کے اوپر لگا دی. اب اگر میں کہوں کہ مسلماتن یا مسلماتن کی ہم نے جمع بنانی ہے تو کیسے بنائیں گے؟ کوئی بتائیں گی جویریہ, آپ بتائیں گی مسلمات اس کی کیا بنے گی؟ زور سے بولیں تھوڑا سا. الف اور تے کے نیچے تنوین ہوگی, دو زیر والی تنوین. تو مؤنث کی جمع میں تنوین آتی ہے تا پہ, مذکر کی جمع میں تنوین نہیں آتی. ٹھیک, سمجھ آ گئی بات؟ یہ ایک ضروری بات ہے. تو اس لیے یہ دھیان رکھیں کہ انہوں نے کس کی جمع پوچھی ہے. اگر آپ سے پوچھا ہے مسلماتن کی پوچھی ہے تو بھی وہ جمع جو ہے وہ مسلماتین ہی بنے گی, اور جو مسلماتن کی پوچھی ہے وہ بھی مسلماتین ہی بنے گی, دو زیر کے ساتھ. اور اس میں تنوین آ رہی ہے جمع میں, مذکر میں جمع میں تنوین نہیں آتی, وہ یا نون اور واو نون والی بنتی ہے. جو پیش والی تنوین میں آپ نے واو نون والی بنانی ہے, دو زیر دو زبر والی تنوین میں ہم نے یا نون والی بنانی. یہ کچھ مطلب موٹی موٹی چیزیں جو آپ کے ذہن میں رہیں, پھر انشاءاللہ آپ کی غلطی نہیں ہوتی. تو صیغے وغیرہ آپ کو اچھے آ گئے تو اگر وہ سوال جواب پوچھیں کہ اس کا جواب بتائیں. پھر کئی دفعہ انہوں نے دو فعل اکٹھے جوڑ کے لکھ دیے, فرض کیا, اگر ہم نے کہا فعلا و فعلتا, اب مجھے بتائیں اس کا کیا ترجمہ کریں گے؟ فعلا کا پہلے کیا ترجمہ کریں گے؟ اس نے کیا, واو کا مطلب اور, فعلتا کا کیا ترجمہ کریں گے؟ اور تم نے کیا یا آپ نے کیا, ٹھیک ہے نا. تو اس طرح سے بھی بعض دفعہ دے دیتے ہیں ترجمہ کرنے کے لیے. تو غور سے صیغہ دیکھیں اور اس کے مطابق ترجمہ کریں. آپ لوگوں کو آتا ہے, جب آپ کو سارے ٹیبلز آتے ہیں اس کا ترجمہ آتا ہے, تو یہ آپ اس طرح کے سوال کر سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اسی طرح قرآن پاک میں آپ کو حصے بنانے ان کے ٹکڑے کرنے آ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. دوسرا اس میں آپ کو ترجمہ کسی بھی کا کرنا آ سکتا ہے, خلاصہ پوچھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور جیسے ہم نے 7 آپ کو حروف جر بتائے, ما اور اندہ, ہم نے کہا کہ یہ حروف کی طرح استعمال ہوتے ہیں, لیکن یہ اسم ہے. زماں بھی نہیں آپ کو یاد کرنے کی ضرورت, اسم یاد رکھیں. لیکن ایک اور بات ہے, جو ان آ رہا تھا, انا آ رہا تھا, یہ بھی حروف ہی ہیں. تو یہ بھی اگر آپشنز میں آئیں تو یہ حروف ہیں. یہ اس طرح کی اور جتنے, یعنی اسم اور فعل کے علاوہ جو بھی کوئی چیز ہے وہ حرفی ہوتی ہے. یہ بھی ذہن میں رکھیں, کیونکہ اور ان کو ہمیں جتنی ضمائر ہیں ہمارے وہ کیا ہوتے ہیں؟ ضمائر کیا ہوتے ہیں اسم فعل حرف میں سے؟ ضمائر کیا ہوں گے بتائیے انمیوٹ کر کے. یہ ہوا ہم جو ہے یہ کیا ہے؟ اس کو کیا لکھیں گے؟ اگر میں لکھوں کہ اسم فعل حرف کے حساب سے بتائیں تو کیا لکھیں گے؟ ہوا کیا ہے؟ ہوا کیا ہے؟ ہوا اسم ہے, اسم ضمیر ہے, یہ اسم ضمیر ہے, ٹھیک ہے. ہم ٹکڑے یہ بھی اسم ہے, ضمائر ہیں, یہ بھی اسم ہے.
हाजा ज़ालिका ये भी इसम है, ये इसम इशारा है। अफाल आपके वही हैं जो सारे टेबल्स के हैं, ठीक है, अफाल सिर्फ आपके टेबल्स वाले हैं। अब समझ आ गई बात की। सारे ज़मायर जो हैं, ज़मायर मुतस्सिला जो जुड़कर आ रहे हैं, जिसमें का ये वाला आता है, वो भी ज़मायर हैं। ज़मायर इसम ज़मीरी होता है, इसम ही होता है वो। इसी तरह से जो हमारे दूसरे जो अलहदा से आ जाते, जैसे हुम, अना, नहनु, वो सारे वाले हैं, वो भी इसम ही, उनको भी हमने गिना। जो हमने इसम इशारा पढ़े थे, हाजा, हाओलाए, जालिका, उलाइका, हाज़िही की भी जमा क्या बनेगी? हाओलाए बनेगी, ठीक है। और तिलका की भी जमा जो है वो उलाइका बनेगी। जमा दोनों की एक है। अब इसको आपको पता होना चाहिए कि इनमें, और ये भी इसम इशारा ही है। अब इनमें जमा कौन सी है? जमा वाहिद का भी आपको आना चाहिए। ये सब ज़मायर हैं। बाकी सारे हरूफ जार और जितने भी हम छोटे ये चीजें बीच में आती हैं, वो सारे जो है ना आपके हरूफ ही होते हैं। सिंपल ही देते हैं आपको। मैक्सिमम को इन्ना, इन, अन, इस तरह के डाल सकते हैं, वो भी जो है हरूफ है। बस ये इंपॉर्टेंट बातें हैं, बाकी आप लोगों ने अच्छी तैयारी की हुई है। और खुलासा याद रखना है कि सूरत फातिहा का क्या खुलासा, कोई बताएगा? हाँ समीना बताइए, सूरत फातिहा का क्या खुलासा है? इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, ठीक है, सीधे रास्ते की। अल्लाह और से सूरत, हाँ हदायत जी और सीधे रास्ते की तौफीक, जी। और सूरत इखलास का क्या है कि अल्लाह ताला अल्लाह 4 की चीजों में बुजुर्गी यकता है। और जी हाँ, वहदानियत ठीक है। और और हाँ अजान जी, का क्या समझ खुलासा है कि अल्लाह ताला की तरफ से मुकर्रा जी औकात पर क्या मुलाकात ऐलान है भलाई की तरफ आने का, और नमाज की तरफ और कामयाबी की तरफ, ठीक है, की दावत या उसका ऐलान है, मुलाकात और उसका। तो ये हम आपको तीनों चीजें मेन पता होनी चाहिए। फिर इसी तरह से अब उस तशहुद में कौन कौन सी इबादत का जिक्र है? 3 इबादत, 3 इबादत, ठीक है। इसी तरह दरूद पाक में हम क्या क्या कह रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए, देखिए रहमतें और बरकतें हम और हम पे कोई सलामती। एहसान करता है हमारा, कोई छोटा सा भी, हम उसके बाद उसको दावत पे बुला लेते हैं, हम उसको कोई तोहफा दे देते हैं। उन्होंने तो हमारे कुछ लिए क्या कुछ किया, उनकी वजह से आज हम मुसलमान हैं और सोचें ये सब कुछ कर रहे हैं। तो हम तो कुछ नहीं कर सकते, क्या कर सकते हैं? हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं। तो हुजूर पे दुआ भेजने को हम कहते हैं दरूद पाक। और उसमें क्या क्या चीजें हम, उसमें भी मैंने आपको बताया था कि 3 चीजें हम कह रहे हैं कि या अल्लाह उन पे क्या क्या हो, सलाम हो, रहमत हो, बरकत हो। तो ये इस तरह की चीजें आपको जहन में होनी चाहिए कि खास खास हर चीज में क्या है। तो बाकी बेस्ट ऑफ लक। और कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। हमने कोशिश किया है कि हाँ आपको जितना रिवाइज करा सकें, बता सकें। डॉक्टर फरीहा ने भी आपको डिटेल में सारी वो करवा दी। तो इंशाल्लाह सबका बहुत अच्छा हो जाएगा। कोई बिल्कुल गूगल होमवर्क की तरह आपने करना है, बस सिर्फ नंबर ऑफ क्वेश्चन ज्यादा है और टाइम है, तो टाइम मैंने 100 मिनट्स ही आपको ज्यादा दे दूंगी ताकि आपको मसला ना हो, ठीक है जी। और कोई सवाल है तो पूछ लीजिए प्लीज। और अल्लाह ना करे किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज मुझसे आप राब्ता कर लें, अगर उसका कुछ हो सकता होगा तो हम जरूर करेंगे। अस्सलाम वालेकुम मैम। जी वालेकुम अस्सलाम। जी पूछिए। मैम एक चैट बॉक्स में ना एक मैसेज आया हुआ है कि एक जी जी, पार्टिसिपेंट ने पूछा है कि उस टाइम पे उनकी अवेलेबिलिटी नहीं है, उसको कहो कि, जो टेस्ट का टाइम है ना उसके। उसको कहे कि मैंने उनसे कहा कि आपसे कम्युनिकेट वो कर लें। हम मुझसे बात कर लें कि फिर किस वक्त उसकी अवेलेबिलिटी है, फिर देखते हैं व्हाट कैन आई डू फॉर जी हिम और हर, जो थैंक यू। कोई भी। उनसे कहें कि मुझे मैसेज करें डायरेक्ट, ठीक है। जी मैम थैंक यू। चलिए, थैंक यू डॉक्टर फीरा जी। और कोई सवाल नहीं, फिर बस इजाजत लेती हूँ। और आप? मैम मैं एक पूछना चाह रही हूँ जी जी, क्वेश्चन। दो पूछें मेरी बहन, पूछिए। जो आपने सैंपल क्विज भेजा था, जी जी, उसमें था एक क्वेश्चन, हसनातुन जाला अला हुआ अन जकरू। इसमें इसम फेल और हर्फ का वो करना था, अच्छा अब बोलो डिफरेंशिएट। क्या क्या है? जाला, दोबारा से बोलें। हसनातुन ठीक हो गया, अच्छा। जाला, जाला जी। और अला जी अला हुआ जी, अन जकरू। अच्छा अब आप मुझे बताएं सबसे
अब जाला हसना तो तो आप नहीं, आप खुद बताएं। हसतन ये तो समझ आ रही है, आज में ता आ रहा था, ये मोनस इसम मोनस है, ठीक है, ये ये मोनस इसम, ठीक है। अच्छा इसम जाला मुझे ये होगा। इसम है ना, इसम है ता, गोलता है ठीक है इसम है ना। जाला तो आपको पता कि ये फेल है। खेल है। जी फताहा जा फाला जाला हमने तीनों को इकट्ठा नहीं किया। अला क्यों है, जी हरूफ जर है, हरफ जर, ये हरफ हरूफ हो गया, जार, ये जी हर्फ हो गया। जी। अब हुआ मैंने अभी आपको बताया, हुआ क्या होगा, इसम इसम है ये भी इसम है, शाबाश। अन भी हरफ जर है, जी। हर्फ और हो गया। ज़करू भी जा, फेल जा, है। वो भी फेल है। बस इस तरह करेंगे, कभी भी चलिए गलती नहीं होगी इंशाल्लाह। ठीक है, मुझे हसनातुन में थोड़ा हो रहा था वो देखिए, इसम है ना, नाम है ना, और जी वैसे नाम भी होता है और भलाई भी होती है, हम तो नाम लिखते हैं भलाई, ठीक है, भलाई। सही, तो ठीक है और हसनात हम इसकी जमा बनाते हैं, तो ये इसम है। देखिए इसके बाद सही, तनवीन है ना, तो तनवीन वाले तो इसम होते हैं ना, इसम की ठीक है निशानी है ना इसके ऊपर। दुनिया और नार पे निशानी नहीं है, और वो जो हैं वो मुन्नस हैं उस लिहाज से, लेकिन ये तो हमें पता ही है कि इसम की निशानी है। जहां पे आपने जी तनवीन देखी या अल देखा, तो वो तो इसम है। फेल जो ठीक आपने है टेबल्स किए हैं, फेल आपको वही कराए हैं। इसम इशारा भी इसम है, इसम जमीर हुआ हुम का ये वाले, ये दोनों किस्मों के जो हैं, छः छः बल्कि सात सात। जैसे हिया है तो हिया भी इसम है, जी। हुआ भी इसम है, ठीक है, हु भी इसम हुआ है। भी समय ये लिया भी। सारे इसम है, हाँ ये इसम जमीर होते हैं ना, ये इसम होते हैं। ठीक हो गया, क्लियर होगी बात? और कोई सवाल किसी का हो? थैंक यू मैम। नहीं नहीं, यू आर वेलकम। चलिए, बेस्ट ऑफ लक, इंशाल्लाह ताला आपका बहुत अच्छा हो जाएगा सबका। ऑल द बेस्ट। फिर कल इंशाल्लाह मैं 7 बजे आप लोगों को लिंक भेज दूंगी, उससे पहले अपनी डिवाइसेस करके चार्ज रख लीजिए। तो मैं 100 मिनट्स दे दूंगी, विच मीन्स 8:40। बहुत टाइम है, घंटे में हो जाता है वैसे। ठीक है, चलें, ऑल द बेस्ट। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।